آزما کر دیکھنا، کال کیجئے گا ذرا کسی بڑے نعت خوان، پہلی بات تو یہ کہ خود نہیں اٹھائے گا، اس کا بچہ جمہور اسسٹنٹ اٹھائے گا، اور ایسے نعت خوان کو کیجئے گا جو کہتا ہے خدا کی قسم میں ایک پیسہ بھی نہیں لیتا، اور واقعی وہ ایک پیسہ بھی طلب نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے پولیٹیشین کہتے ہیں نا کہ خدا کی قسم میں نے ایک پیسے کی بھی کرپشن نہیں کی، بالکل ٹھیک ہے، ایک پیسے کی نہیں کی، کروڑوں کی کی۔ تو یہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ میں کبھی ایک پائی طلب نہیں کرتا ہوں۔ ہاں آپ نہیں کرتے، جو بچہ جمہورہ بٹھایا ہوا ہے فون کے پیچھے وہ کرتا ہے۔ آپ فون کیجئے گا، بچہ جمہورہ اٹھائے گا، آپ کہیں جی ان کی نعت خوانی رکھوانی ہے، وہ کہے گا کہاں؟ بولو گلی کے ایک چھوٹے سے کونے کے اندر۔ وہ کہے گا بھاگ جائیں سے دفع ہو جا، تم ذکر الہی کرانے کے قابل نہیں ہو، کیونکہ جب تک ایک بڑے گراؤنڈ میں، جب تک ایک بڑی مسجد میں ایکو ساؤنڈ کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر تو ذکر رسول کا مزہ بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے نزدیک شاید سوچیے، اگر آپ کہہ کر دیکھیے گا کہ وہ ایکو ساؤنڈ وغیرہ نہیں ہے، وہ مسجد کے اسپیکر لگائے ہیں، اس میں آواز بھی آتی ہے، چوں بیچ میں ایسے چوں چاں بھی ہو جاتی ہے، تو ان صاحب کو بھیج دیں، یہ ان کی عزت کے خلاف ہے کہ نہیں۔ اچھا چلیں آپ کہیں بڑا ایکو ساؤنڈ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خرچ بہت زیادہ ہو گیا ہے، انہیں ہم صرف پانی پوڑی کھلا دیں گے یہاں پر، یا گول گپے 4-5 منگائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی پیسہ نہیں دے سکتے۔ پھر دیکھیں آپ کی عزت افزائی کتنی خوبصورت انداز سے ہوتی ہے۔ میں نے ایک نعت خوان کو فون کیا، اس کے اسسٹنٹ نے اٹھایا، میں نے شو نہیں کیا اپنے آپ کو، میں نے کہا کہ فلاں ہیں، آپ کو کیا کام ہے؟ بڑا روڈلی اس نے پوچھا۔ میں نے کہا وہ ذرا نعت خوانی رکھوانی تو اس کے لیے بات کرنی۔ ہاں مجھ سے آپ بات کریں، بولیں۔ میں نے کہا کیا وہ کچھ پیسے وغیرہ لیں گے؟ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ نعت خوان کی کوئی آپ کو اہمیت کا نہیں پتہ، اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو، کیا اس کی خدمت کرنی چاہیے کیا نہیں؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتہ، میں یہ معرفت تامہ حاصل نہیں ہے مجھے اس سلسلے میں۔ کہنے لگا آپ ہیں کون یہ بتائیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے مفتی محمد اکمل کہتے ہیں۔ ایک دم پھڑک گیا، اور مفتی صاحب معذرت چاہتا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم پہچان لیتے تمہارا لہجہ کچھ اور ہوتا، تم نے نہیں پہچانا، کوئی عام آدمی ہوتا تو تم اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے۔ تم سوداگر ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے ہو؟ تو اب جب ہم ایسے پیشہ وروں کے خلاف بولتے ہیں، آپ یقین کریں ایک یو کے اندر مشہور نعت خوان ہے، نام نہیں لیتا ہوں، وہ آیا محفل کے اندر، پہلا سوال یہ کیا مجھے پیسے کتنے ملیں گے، اور طے کیا کہ پیسے مجھے کچھ دو اور باقی جو وہاں پر لٹائیں گے لوگ تو وہ میرے ہوں گے۔ انہوں نے کچھ کم بتائے، ناراض ہو گیا، نہیں یہ نہیں، میں چلا جاؤں گا محفل سے، یہ وہاں محفل بنی ہوئی ہے اور وہاں وہ تڑیاں لگا رہا ہے دھمکیاں کہ میں چلا جاؤں۔ انہوں نے پوچھا تو کتنا چاہتا ہے؟ بھائی اتنا مجھے پاؤنڈ دو۔ تب جو مجھے بتایا گیا میزبان نے اتنے پاؤنڈ ہاتھ پہ رکھے اور 2 گندی گالیاں دی اس کو اور کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جائے، تو اسی لیے آیا تھا نا، نکل جائے یہاں سے، اس کو دفع کر دیا اس کو۔ لیکن بغیرت اتنا تھا وہ کہ اگر غیرت مند ہوتا بولتا جب میں نے پڑھی نہیں رکھو، وہ بھی رکھ کے نکل گیا۔ یہ آپ کے مسلک کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کام ہی ہوگا آپ کے پاس آ کے سیدھا آپ کو جنت تک پہنچائیں گے۔ وہ جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب ایک محفل میں پہنچے، میں بھی وہاں بیٹھا تھا، نعت خوان نے پہنچایا ہوا تھا بہت اونچا، تو حضرت نے جائے مائک سنبھالا، فرمایا بھئی آپ 7ویں آسمان پر تھے، برائے مہربانی میرا بیان سننے کے لیے زمین پہ تشریف لے آئیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں یہ آپ ہی لوگ ہیں کہ اگر درس قرآن درس حدیث کے لیے مسجد میں بلایا جائے تو 10 آدمی بیٹھے گا، لیکن یہ پیشہ ور نعت خوان آ جائیں تو پوری مسجد آپ بھر دیں گے۔ یہ حوصلہ افزائی کرنے والے بھی تو آپ لوگ ہیں نا۔ تو بہرحال جو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم جیسے آدمی کوئی کرے تو ایسے علماء پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یعنی ایک عالم صاحب کا مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کسی انٹرویو میں کہا ایک نعت خوان کا نام لے کے کہ میں اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عالم دین۔ اور جس وجہ سے انہوں نے ذکر کیا، خدا کی قسم وہ میں وجہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کا ذہن فوراً وہاں تک چلا جائے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ نام لے کے کسی کے مذمت کروں، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، غور کریں، یہ علماء کا کام ہے۔ ایک عالم وارث نبی ہوتا ہے، یہ 50 نعت خوان ایک مقام پر ہو جائیں، میں کہتا ہوں 1 لاکھ ہو جائیں، اس کے قدموں کی جو خاک ہے نا، خاک کے برابر میں نہیں ہو سکتے، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے نبی نے فرمایا۔ سرکار سے جب صحابہ کرام نے کویسچن کیا، یا رسول اللہ بنی اسرائیل میں 2 اشخاص تھے، ایک عابد تھا دن میں روزے رکھتا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، اور دوسرا عالم دین تھا، صرف فرائض پورے کرتا اور پھر لوگوں کو دین سکھاتا تھا، ان میں افضل کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کو عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے۔
नात खान ज्यादा से ज्यादा इबादत गुजार में शामिल कर लो उसको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर वो जाहिल है तो, आलिम है तो अलग बात है। मेरे एक शागिर्द हैं मौलाना अमजद साहब, मुफ्ती अमजद साहब, माशाल्लाह आलिम भी हैं, मुफ्ती भी है, नात खान भी है, शरई तकाज़ों के मुताबिक नात पढ़ता है, मेरा हुस्न ज़न है, और अपना इदारा भी चला रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, मुफ्ती बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऐसे ही बस पेशावर किस्म के, तो आबिद है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सरकार ने फरमाया कि मेरी उस आलिम की आबिद पर फजीलत ऐसी है जैसे मेरी तुम्हारे किसी अदना पर। ये तो इनके कदमों की खाक तक नहीं पहुंच सकते। और मेरे बच्चों, मैं नात खानों के खिलाफ नहीं हूं, नात खाने के खिलाफ नहीं हूं। अच्छा बामल नात खान हमारा सर का ताज है, नात खानी ये तो हमारे मसलक की अलामत बन चुकी है, शियार बन चुका है। मैं उस नात खान के खिलाफ हूं जो पेशावर है, जो आपके मसलक को बदनाम कर रहा है। और सिर्फ इसीलिए मैं एक सोच देकर अपने बयान को आगे लेके चलता हूं। मैंने पहले भी चैलेंज किया, एक दफा यहां फिर चैलेंज छोड़ रहा हूं, शायद कोई रिकॉर्डिंग सुनकर मुझे जवाब दे दे। कुरान की कोई एक आयत, कोई एक हदीस ऐसे ले आओ जिसमें अल्लाह ताला या उसके रसूल ने किसी नात खान की फजीलत बयान फरमाई, लेकर आओ। और आप ये क्यों नहीं समझते कि नात खान किसे कहते हैं? कौन होता है नात खान? बताओ, कौन बताएगा नात खान कौन होता है? भाई नात बयान करने वाला ना। नात किसे कहते हैं? नबी करीम की तारीफ करने वाला। ये नात खान दो तरह के हुए फिर तारीफ करने वाले। एक वो जो नज़म में पढ़ते हैं, जैसे हमारे नात खान पेशावर वगैरह होते हैं, और एक वो जो नसर के अंदर पढ़ते हैं। जैसे आपको किताब पढ़ रहे हो, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा पर पढ़ रहे हैं, तो वो नात तो नहीं लिखी हुई बज़ाहिर, यानी शेर तो नहीं है ना, वो नसर है, तहरीर है। और अगर वो आपके सामने बयान कर रहा है तो वो भी एक नात खान है, नात बयान कर रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ, अगर आप नात खान से इसलिए अकीदत रखते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करता है, यही वजह अकीदत है, तो मैं आपसे पूछता हूं, ये बताएं कि नज़म में नात पढ़ने वाला अफजल होगा या नसर में नात पढ़ने वाला अफजल होगा, या नात बयान करने वाला अफजल होगा? क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अपने हबीब की नात बयान की कि नहीं की? और वो नज़म शेर है? नहीं, वो नसर है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान बयान फरमाई, अपनी खुद नात बयान फरमाई। हदीस मुबारक शेर है? नहीं, वो नसर है। सहाबा किराम आलिम रिज़वान ने बकसरत नसर में बयान फरमाई, 1400 साल के उलमा बयान करते रहे। अगर एक नात की वजह से आप किसी को फजीलत देते हैं, तब भी मैं कहता हूं एक आलिम दीन इन पेशावर तमाम नात खानों से अफजल और आला है।